آج کے ٹاپک سے متعلق جو بھی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد اپنے ذاتی تجربات کے بعد اور سلائی ماہر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں فضا میر، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو ٹاپک کا پتہ چل گیا ہوگا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کہ قمیض پیچھے کی طرف کیوں ڈھلکتی ہے یا پھر قمیض کا سامنے والا گلا جو ہے وہ گردن کے ساتھ کیوں چپکتا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ ٹوٹل ہم 6 چیزیں ڈسکس کریں گے، جن میں سے کچھ آپ کو فالو کرنا ہوں گی اور کچھ کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ کافی ٹائم سے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی ریکویسٹ آ رہی تھی، لیکن میں نہیں بنا رہی تھی کیونکہ میں خود اس بارے میں شور نہیں تھی، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ غلط انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار ریکویسٹ آنے کے باوجود اتنی لیٹ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ جو بھی انفارمیشن شیئر کروں گی پوری ریسرچ کرنے کے بعد کر رہی ہوں اور پروف کے ساتھ آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انٹرو کافی لمبا ہو گیا ہے، تو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کی قمیض کا گلا پیچھے جاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ قمیض کے آگے والے حصے کی آرم ہول کی کٹنگ الگ سے کرنی ہے۔ جن لوگوں کو آرم ہول کی کٹنگ کرنی آتی ہے وہ یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں۔ فرنٹ سائڈ سے آرم ہول کی کٹنگ کرنے کے لیے قمیض کے باقی پارٹس کی کٹنگ کرنے کے بعد بیک پارٹ یعنی پچھلے حصے کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے اور صرف فرنٹ پارٹ کو لے لیں گے، اور آرم ہول کے اس نشان سے آدھے انچ کے وقفے پہ یہاں پہ نشان لگا لیں گے، اور پھر اس نشان کو لائن سے ملا دیں گے۔ یہاں پہ بھی آدھے انچ کے وقفے پہ گولائی میں نشان لگا لیں گے، اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اب اگر ہم فرنٹ پارٹ کو بیک پارٹ کے اوپر رکھیں تو یہ دیکھیں دونوں میں فرق آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا کٹ لگائیں گے تاکہ فٹنگ والی سلائی کے لیے اوپر نیچے چاروں کپڑوں پہ نشان بن جائے، اور یہاں سے اس طرف اس کی سلائی لگے گی۔ جب یہاں سے آپ نے آرم ہول کی الگ سے کٹنگ کرنی ہے تو اسی طرح بازوں کی بھی فرنٹ سے الگ کٹنگ کرنی ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ قمیض کٹنگ بائی فضا میر لکھ کر سرچ کریں اور سب سے اوپر آنے والی میری یہ والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس پرابلم کو کافی لوگوں سے ڈسکس کیا تھا، تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بازوؤں کا یہ جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یعنی درمیان والا حصہ ہے جہاں پہ کٹنگ کے دوران کٹ لگایا جاتا ہے، سلائی کے وقت اس کو کندھے والی سلائی کے برابر نہیں آنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بازو کا سینٹر کندھے والی سلائی سے تھوڑا سا پیچھے آئے گا تو قمیض کا گلا پیچھے نہیں جائے گا، لیکن میرے خیال میں اس چیز کا تعلق قمیض کا گلا پیچھے جانے سے نہیں ہے، اور اس کا پروف بھی میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گی، اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ بازو کا سینٹر کندھے والی سلائی کے برابر آنا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ آپ نے کندھے کی سلائی لگائی ہے تو بازو کا سینٹر یہاں پہ آنا چاہیے اس طرح سے، یعنی بالکل سلائی کے اوپر آنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں یعنی ہیلدی لوگوں کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے، تو ہیلدی لوگوں کی قمیض کا پچھلا حصہ جو ہے وہ سامنے والے حصے سے تھوڑا سا بڑا رکھنا چاہیے اس طرح سے، اور یہاں سے کٹنگ برابر کرنی چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے جب اس کو سلائی کریں گے تو پچھلا حصہ کچھ اس طرح سے آئے گا اور بازو کا سینٹر یہاں پہ آئے گا، یعنی کندھے والی سلائی آگے ہوگی اور بازو کا سینٹر تھوڑا سا پیچھے آئے گا۔ اس طرح کرنے سے بھی سیم وہی حساب ہو گیا کہ بازو کا سینٹر کندھے والی سلائی سے پیچھے آ رہا ہے، تو میرے مطابق یہ بھی قمیض کے گلے کا سلوشن نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کافی زیادہ تجربات، مشاہدات اور ڈسکشن کے بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، تو موٹے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ رہا تھا، اس لیے میں نے ایک آنٹی کی 2 ایسی قمیضیں لیں جن میں سے ایک قمیض کا گلا پیچھے جاتا تھا جبکہ دوسری قمیض کا گلا ٹھیک تھا، اور دونوں قمیضیں 2 مختلف ٹیلرز نے سلائی کی تھیں۔ 27 انچ کے لگ بھگ قمیض کا گھیر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیلدی بندے کی قمیض ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بازوؤں کی طرف۔ جب بازو کا سینٹر کندھے والی سلائی سے تھوڑا پیچھے لگایا جائے تو یہاں پہ بھی فٹنگ والی سلائی اور بازو والی سلائی دونوں برابر نہیں آئیں گی۔ جیسے کہ یہ دیکھیں فٹنگ والی سلائی یہ ہے اور بازو والی سلائی یہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔
جس کا مطلب ہے کہ اس قمیض کے بازو کا سینٹر شولڈر والی سلائی سے تھوڑا پیچھے ہے، لیکن جن کی یہ قمیض ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس قمیض کا گلا پیچھے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سیم بندے کی دوسری قمیض دکھاتی ہوں جس کا گلا پیچھے نہیں جاتا، یعنی جس کے گلے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس قمیض کے بازو کا سینٹر کندھے والی سلائی کے بالکل برابر ہے۔ اندر والی سائڈ سے یہ دیکھیں، کندھے والی سلائی یہ ہے یہاں پہ، اور کٹنگ کے دوران بازو کے سینٹر پہ جو کٹ لگاتے ہیں وہ یہ ہے، یعنی دونوں بالکل برابر ہیں۔ بازو کا سینٹر اور کندھے کی سلائی دونوں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، قمیض کی فٹنگ والی سلائی اور بازو کی سلائی یہ بھی دونوں برابر ہیں۔ اس سلائی کو آپ اگنور کر دیں گے، جوڑ ڈالنے کی وجہ سے ہے، اور جو مین سلائی ہے بازو کی وہ یہ ہے جو کہ فٹنگ والی سلائی کے برابر ہے، اور اس قمیض کا گلا پیچھے نہیں جاتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بازو کا سینٹر شولڈر والی سلائی سے پیچھے لگائیں یا قمیض کی پچھلی سائڈ فرنٹ سے بڑی رکھیں، اس چیز کا گلے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں قمیضوں میں کس چیز کا فرق ہے کہ ایک کا گلا پیچھے جاتا ہے جبکہ دوسری کا نہیں جاتا۔ اس قمیض کا سامنے والا گلا 6 انچ گہرا ہے اور پچھلا گلا 2.5 انچ گہرا ہے، اور اس قمیض کا پیچھے جانے کا ایشو ہے، یعنی اس کا گلا پیچھے جاتا ہے، جبکہ یہ جو دوسری قمیض ہے اس کا سامنے والا گلا 6.5 انچ گہرا ہے اور پچھلا گلا گہرا ہے 3.5 انچ، اور اس قمیض کے گلے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قمیض کا پیچھے جانا یا گلے کا گردن کے ساتھ چپکنا، اس کی ایک وجہ گلے کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ گلے کی گہرائی کم رکھیں گے، خاص طور پہ پچھلے گلے کی گہرائی، تو گلا پیچھے جائے گا، اور اگر زیادہ رکھیں گے تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ پچھلے گلے کی گہرائی آپ کو تیرے کے حساب سے رکھنی ہوگی، ایج کے حساب سے نہیں، کیونکہ جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کا تیرا بڑا ہوتا ہے، اور جو ہیلدی نہیں ہوتے، سمارٹ ہوتے ہیں، ان کا تیرا چھوٹا ہوتا ہے، اور ہیلدی تو چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے ایج نہیں دیکھنی بلکہ تیرے کے حساب سے گلے کی گہرائی رکھنی ہے۔ اور یہ میں نے اسکرین پہ سارا کچھ بتا دیا ہے، تیرے کے حساب سے پچھلے گلے کی گہرائی کتنی رکھنی ہے، یہاں سے آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ پچھلے گلے کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو میری قمیض کٹنگ والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں ساری ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے۔ اب قمیض کا گلا پیچھے جانے کی ایک اور وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض کا تیرا بڑا ہے اور نیچے سے یعنی فٹنگ والی جگہ سے قمیض کھلی ہے، جیسے کہ کرتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو پھر بھی قمیض پیچھے جا سکتی ہے۔ تو تیرے کا ماپ آپ نے بالکل ٹھیک لینا ہے، یعنی آپ نے ایک سائڈ سے شروع کرنا ہے جہاں پہ بازو اور کندھے کا جوڑ ہے، اور دوسری سائڈ کے بازو اور کندھے کے جوڑ تک میئر کرنا ہے، جیسے میں میئر کر رہی ہوں۔ اور تیرے کا ماپ ہمیشہ بیک سائڈ سے لینا ہے، فرنٹ سے نہیں لینا۔ اگر آپ کپڑوں کی بجائے باڈی کا ماپ لے رہے ہیں تو بھی آپ نے ایسے ہی بیک سائڈ سے شولڈر سے ماپ لینا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بین والے گلے کی۔ اگر آپ کی قمیض کا بین یا کالر والا گلا ہے اور وہ قمیض نیچے سے فٹ نہیں ہے، یعنی کرتے کی طرح کھلی ہے، تو بھی وہ قمیض پیچھے کو جائے گی، کیونکہ بین والی قمیض کا گلا پیچھے سے گہرا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ قمیض کی فٹنگ پہ فوکس کرنا ہے، یعنی بین یا کالر والی قمیض اگر نیچے سے فٹ ہوگی تو گلا پیچھے نہیں جائے گا، مطلب فٹنگ اچھی ہونی چاہیے بین والی قمیض کی۔ کچھ لوگ کامنٹ کریں گے کہ جینٹس یعنی مردوں کی قمیض پہ بھی تو کالر یا بین لگا ہوتا ہے اور نیچے سے کھلی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی قمیض پیچھے کیوں نہیں جاتی؟ تو ان کے ساتھ یہ ایشو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے تیرے کی کٹنگ مختلف ہوتی ہے، بلکہ تیرے کی کیا، ان کی قمیض کی کٹنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لیڈیز، اس لیے ہم لیڈیز قمیض کو جینٹس قمیض کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اب ہم آج کی ٹاپک کو سم اپ کرتے ہیں اور مختصراً دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں کرنی تاکہ قمیض کا گلا پیچھے نہ جائے۔ تو نمبر 1، آپ نے آرم ہول کی فرنٹ سے الگ کٹنگ یعنی زیادہ کٹنگ کرنی ہے بیک سائڈ کی بجائے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بازو کا سینٹر کندھے والی سلائی کے برابر رکھنا ہے، آگے یا پیچھے نہیں رکھنا۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے قمیض کا فرنٹ اور بیک پارٹ لمبائی میں بالکل برابر کٹ کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ قمیض کا بیک گلا تھوڑا سا ڈیپ رکھنا ہے، چھوٹا نہیں رکھنا، یا پھر میرے بتائے گئے چارٹ کے مطابق رکھ لیں۔ پانچویں نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے قمیض کا تیرا زیادہ بڑا نہیں رکھنا۔ 6 نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے اگر بین یا کالر والا گلا ہے تو قمیض کو نیچے سے فٹ رکھنا ہے، یعنی فٹنگ والی سلائی باڈی شیپ کے مطابق لگانی ہے، کرتے کی طرح نہیں لگانی۔
امید ہے قمیض کا گلا پیچھے جانے سے متعلق آپ کی تمام کنفیوژنس دور ہو گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام اور FB پہ میرا پیج بھی فالو کر لیں، وہاں پہ آپ لوگ مجھے ڈیزائن سینڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سیکھنا چاہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔